السلام علیکم۔ عذاب الہی ناول ایپیسوڈ 7۔ بھیانک کہکوں کے ساتھ انسانی کہکے بھی شامل تھے۔ واہ خونی، کچھ تو اچھا کیا تو نے۔ وہاں تو ڈھنگ سے کچھ ہوا نہیں تھا، وقت الگ برباد ہوا میرا۔ وہ بہت خوش ہوا، اسی لیے خونی بولا، جب میرا حکم ہو تب تو کام نہیں ہوتا تم سے۔ دیر سے آئے وہ الگ، اور یہاں بھی دیر سے لوٹے کیوں؟ اتنا سست کس لیے ہو تم؟ بہراج کے پھر سے بدلتے روپ کو دیکھ مخلوق ڈر سے اپنا سر زمین پر ٹکاتی بہراج سے معافی مانگنے لگی۔ سزا تو ملنی تھی، کچھ کمی ہو جائے اسی لیے وہ یہ کر رہا تھا۔ اور کیا کام کیا تو نے میرا؟ وہ زمین پر جھکے ہوئے بولا، آقا، ہاں آقا، ایک اور کام بھی کیا۔ وہ جیسے ڈر سے بھول نہیں گیا تھا اپنے کارنامے کو۔ میں نے وہ یہ کہ اس دکان کے باہر بھی میں اپنے خون کے قطرے گرا کر آ رہا ہوں۔ وہ ڈری سہمی آواز میں بولا۔ اسے امید تھی کہ بہراج خوش ہوگا، مگر ذرا دیر بعد ہی پھر سے اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ واہ خونی، کام تو یہ بھی اچھا کیا تو نے، لیکن وہ مخلوق یکدم سر اٹھاتی پر پھڑپھڑاتی کچھ پیچھے کو ہٹی۔ گرد و غبار بھی اس کے پروں کے ساتھ زمین سے اٹھا۔ آؤ آؤ خونی، پیچھے مت ہٹو، سزا کم ہوئی ہے، ختم نہیں۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر اس کے زخم کو منہ لگا چکا تھا۔ تم اتنا ہی مجھے جانے کا اصرار کر رہے ہو تو میں تم کو بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ میں تمہارے والد کے کہنے پر یہاں نہیں آیا ہوں، لیکن ان کے دل کے نہا خانوں میں چھپی خواہش ہوں میں، نہ ہی تمہارے کسی جاننے والے کسی شخص کا جاننے والا ہوں۔ از حد سنجیدگی سے بزرگ ایک پل کو رک کر جاوید صاحب کے اٹھتے رنگ دیکھے۔ جاوید صاحب کی دل کی دھڑکن تیز اور سانس غیر معمولی طور پر بڑھ چکی تھی۔ ان کا جسم سن ہونے لگا، وہ دیکھ سن سکتے تھے، ہلنے کی سکت جیسے ختم ہو رہی تھی۔ بزرگ کی آواز ایک سرگوشی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ تمہاری ماں کی دعا ہوں جو بہت دور سے آیا، میں وہ ہوں جو تمہارا بھی خیر خواہ اور بھلائی چاہتا ہوں۔ بندہ خدا، تم بہت غلط بیج بو چکے ہو، اپنے لیے بھی اور اپنی نسل کے لیے بھی۔ تمہارا بیٹا بچ جائے گناہوں سے، اس کے لیے بہت جدوجہد کرو، ورنہ مقدر میں بہت کالک بھر لوگے۔ وہ کالک جو تمہارا گورا بدن تو بس تم کو ہی دکھائے گی، مگر دیکھنے والا تمہارا چہرہ سیاہ دیکھے گا۔ بزرگ کھڑے ہوئے، ان دونوں کے بیچ ایک میز تھی۔ بزرگ کی آنکھوں میں نمی بھر چکی تھی۔ میں اس خاتون کا خیر خواہ ہوں جو تمہاری کرتوت اور بے انتہا لالچ اور دھوکے کی وجہ سے زندہ جلا دی گئی۔ وکیل ہوں اس کا۔ آخری 3 لفظ خراہٹ نما حلق سے نکلے اور شہادت کی انگلی جاوید صاحب کی طرف اٹھی۔ جاوید صاحب کی پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی اور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ پلکیں بند ہو کر کھلیں تو آنکھوں میں ٹھہرا پانی داڑھی بھگونے لگا۔ سزا دلوا سکتا ہوں، لیکن بچاؤ کا طریقہ سمجھانے آیا ہوں۔ وقت کم ہے تمہارے پاس، اپنا جرم سن لو۔ انہوں نے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سرخ آنکھیں لیے وہ واپس اپنی جگہ بیٹھے۔ وہ بہت دور کے کسی گوٹھ سے آئی تھی۔ اس کے ساس اس کے 1.5 سال کے بچے کو بیچنا چاہتی تھی۔ بچہ بہت خوبصورت تھا۔ ہر ماں ایک سی نہیں ہوتی، وہ الگ تھی۔ وہ جیسی ماں تھی اسی کو ماں کہتے ہیں، اور وہ ماں اپنے بچے کو بچانا چاہتی تھی، اور اس نے اپنی ساس کی بہت منت سماجت کی، روئی، گڑ گڑائی، بہت جتن کیے ساس کو منانے کے، مگر پھر اس نے ایک شرط رکھ دی کہ 4 تھان بوسکی کا کپڑا لا کر دے، میں تیرے بچے کا سودا نہیں کروں گی، لیکن کپڑا بہترین ہو، مناسب قیمت ہو، اور رات کو سفر شروع کر اور صبح یہاں پہنچ۔ لیکن ماں جی، میں اتنی دور سے بوسکی کا کپڑا صبح تک میں کیسے لے کر واپس آؤں گی؟ یہ کیسی شرط ہے ماں جی؟ وہ بے بسی سے رو دی۔ کپڑا میرے تک پہنچانے کا کام تیرا ہے، لیکن شہر تک ہمارا نوکر تجھے لے جائے گا اور واپس بھی لائے گا۔ مگر ماں جی آپ، وہ کچھ سوچ کر رکی، پھر ہمت کر کے بولی، ماں جی آپ بوسکی کا 4 تھان کپڑا ہی کیوں مانگ رہی ہیں؟ کیا کرنا ہے آپ نے اس کا؟ اور یہ لا کر دینے سے میرا بچہ کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ ساس کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بتاتی ہوں تجھے، جس وڈیرے کے پاس میں نے تیری اولاد کا سودا کیا ہے، وہ وڈیرا اپنے ملازمین کو بوسکی کا ایک ایک سوٹ بنوا کر دیتا ہے، اور بوسکی کے سوٹ پر وہ اندھے بابا کا کوئی جنتر منتر پڑھوا کر دیتا ہے تاکہ ملازمین اس کے غلام رہیں۔
وہی کام میں کروا کے دوں گی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں وڈیرے کی خوشنودی کے لیے کچھ اور نذرانے بھی نچھاور کروں گی، تو کسی نہ کسی طرح وہ مان جائے گا۔ لیکن کپڑا لانے کی ذمہ داری تیری ہے، لیکن اگر تو نے اچھا کپڑا نہ لائی تو تجھے سزا ملے گی، اور تیرے بچے کو میں خود وڈیرے کو دے کر آؤں گی، اور تجھے کیسے سزا ملے گی وہ وقت یا پھر وڈیرا طے کرے گا۔ ماں جی، میرے پاس پیسے نہیں، 4 تھان کپڑا تو بہت مہنگا ہوگا۔ ہاں ہوگا مہنگا، لیکن وہ تیرا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ وہ عورت بہت ظالم تھی۔ ٹھیک ہے ماں جی، آپ مجھے آج ہی شہر بھجوائیے، اور اپنی دی گئی زبان پر قائم رہے گا۔ ہاں رہوں گی، مگر کپڑا بہترین ہو۔ اور پھر اس بے بس ماں نے اپنی سونے کی بالیاں بیچ کر بوسکی کا کپڑا لینے پہنچی۔ یہاں تو بہت ہی سویرے کا وقت تھا، ایک ہی دکان کھلی تھی اور چارہ نہ بچا اس کے پاس۔ جب 1 روپیہ بھی نہ بچا تو وہ کسی سے بھیک مانگ کر اپنی ساس کے ڈرائیور کو خود کا کرایہ ادا کر کے وہ واپس پہنچی۔ تو قیامت کیا ہوتی ہے یہ وہ تب جان پائی۔ نسا زبیدہ بیگم کو سوتے دیکھ خود باہر آ گئی۔ اس کے پورے جسم پر چونٹیاں رینگ رہی تھیں، کبھی جسم کے کسی حصے پر خارج تو کبھی کسی حصے پر۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کچھ بے چین ہو کر درود شریف پڑھنے لگی۔ اسی وقت اس کی نظر صحن میں لگی وال کلاک پر پڑی۔ وہ چونک گئی۔ اس وقت تو میں روز قرآن شریف پڑھتی ہوں، تو آج کیسے یاد نہیں آ رہا تھا؟ وہ جلدی